آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا باز داغ کا، تو مولا نے دوسرا خطبہ دیا تو وہ لوگ بھی سارے ایمان لے کر آ گئے. 2 خطبوں سے پورا یمن ایمان لے کر آ گیا، جو مہینوں کی بھی مشقت سے نہ آیا. تو ان جملیوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے ان کو وضو کا طریقہ مولا علی نے بتایا اور اسی کے بعد مولا نے یہ پیغام بھیجا مدینہ میں کہ یا رسول اللہ یمن پورے کا پورا مسلمان ہو چکا ہے. اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ ان کو ساتھ لے کر حج پر آ جاؤ، اور رسول خدا نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا، حجۃ الوداع. یہ یمن کے جو لوگ ہیں یہ پھر مولا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم غریب ہیں، ہم نہیں جا سکتے. مولا علی نے 70 اونٹ خریدے اور جتنے لوگ جا سکتے تھے ممکن تھے ان کی کفالت لی، ان کے گھر خرچہ دیا، جو 2-3 مہینے انہوں نے رہنا تھا وہ خرچہ دے کر ان کو ساتھ لے کر حج پر چلے گئے. اور انہوں نے خطبۃ الوداع بھی جو رسول خدا نے دیا وہ بھی سنا. انہی میں سے ایک شخص مسلمان ہوا جس کا نام تھا جناب کمیل، اور یہ نخعی قبیلے سے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ نخعی قبیلے سے ہوں، اور اللہ رحمت کرے نخعی قبیلے پر. مولا علی نے فرمایا. اور یہ صحابی نہیں ہے، حالانکہ یہ ایمان لے کر آ گئے تھے لیکن یہ حج پر نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے رسول خدا کو نہیں دیکھا. جو رسول خدا کو نہ دیکھ سکے اور صحابہ کو دیکھے اس کو تابعی کہتے ہیں. یہ تابعی تھے اور مولا کے خاص شیعوں میں سے تھے. یہ وزیر خزانہ کے طور پہ بھی مولا کے دور حکومت میں رہے. جب مولا کو شہید کیا گیا تو ان کو وطن سے نکال دیا گیا، بعد میں یہ پھر آ گئے. تو جب یہ واپس آئے نا تو اس کو شہید نہیں کر سکے، ویسے لڑ کے 90 سال کی عمر میں اس کو قید کرنا چاہا. تو جب اس کو قید کے لیے کہا تو ان کو چھپا دیا کہ بزرگ ہمارے خاندان میں سے ہے تو اس کو نہیں دیتے. تو حکومت نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، جو راشن حکومت کی طرف سے ملتا تھا انہوں نے وہ بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ پورا قبیلہ بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں. تو پھر انہوں نے جناب کمیل خود پیش ہوئے تو ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اسی جگہ پر حبیب ابن برید ایک اور مولا کا صحابی ملتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ نجف سے کوفہ جا رہا تھا کیونکہ مرکز کوفہ تھا، وہ رہتا نجف میں تھا. اس کی بیوی حاملہ تھی اور وہ بچہ پیدا ہونے والا تھا. جب وہ اس مقام پر پہنچا نا تو اس وقت یہ دن آ چکے تھے کہ مولا پر جو ہے نا وہ نعوذ باللہ شب و ستم کرتے تھے، مولا کو برا القابات سے بلاتے تھے. تو انہوں نے خوارج جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ شیعہ ہیں، اس نے کہا نہیں میں شیعہ نہیں. مولا نے خود منع کیا ہوا تھا کہ تقیہ کا دورہ مارے جاؤ گے، کوئی پوچھے تو بول دینا ہم آپ کے نہیں ماننے والے. تو اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں آپ کے مولا علی کا ماننے والا نہیں ہوں. انہوں نے کہا مولا پہ لعنت کرو نعوذ باللہ. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا کیوں؟ تو علی کا شیعہ؟ کہا شیعہ نہیں ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نبی کا داماد تھا، اب نسبت نبی اس پہ نہیں کچھ کر سکتا. نبی نے اس کو اپنا بھائی چارے کے موقع پر بھائی بنایا. تو انہوں نے کچھ بھی نہ مانا، انہوں نے کہا تبرہ کر. جب اس نے مولا کے بارے میں الٹے الفاظ نہیں کہے تو انہوں نے اس جگہ پر حبیب کا گلا کاٹ دیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہی باتیں اس کی بیوی سے کی. جب بیوی نے نہیں کیا تو اس کی بیوی کا بھی گلا کاٹ دیا. پھر اس کی بیوی کے پیٹ سے بچہ نکال کر وہ بچہ بھی شہید کر دیا. کہ اتنے میں کھجور سے ایک کھجور کا درخت تھا نا، کھجور گری، ایک شخص نے اٹھا کر کھانے لگا. تو اس نے کہا کیا کر رہا ہے تو نہیں پتہ یہ غصب ہی ہے، اگر تو یہ کھائے گا تیری نماز ہی قبول نہیں ہوگی. وہ سب کچھ کرتے تھے بغض اہل بیت کو چھوڑ کر. نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج ادا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اور خوارج نے بعد میں جنگ بھی مولا سے لڑی تھی جس میں 10 خوارج بچ گئے تھے. تو مولا نے کہا تھا یہ قیامت تک باقی رہیں گے. خوارج کا کنسیپٹ وہی تھا جو آج کے دور میں دہشت گردوں کا ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی دیتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. صرف کیا ہے مار بھی ہم ہی کو رہے مسلمانوں کو سب سے زیادہ. یہ اس وقت کے ہیں جو آج تک ہیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے. تو ابھی جائیں گے. یہ جناب کمیل کی ہے، ان کو مشکل پڑی تو انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے کوئی دعا کرے، میں پریشان ہوں. تو مولا نے ان کو ایک دعا عنایت فرمائی جسے دعائے کمیل کہتے ہیں. اور جناب کمیل اس دعا کا اصل نام دعائے خضر ہے جو خضر نبی پڑھتے تھے، لیکن جب مولا علی نے ان کو بتائی انہوں نے اتنی مرتبہ پڑھی کہ اس کا نام ہی دعائے کمیل پڑ گیا. اور جناب کمیل خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل آئی میں نے دعائے کمیل پڑھی اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے مشکل کے وقت پڑھی اور میری مشکل حل نہ ہوئی ہو. تو اس کے بعد معصومین فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلے کہتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ، پھر کہتے ہیں مہینے میں، پھر کہتے ہیں سال میں. جو سال میں بھی نہیں نہ پڑھ سکتا وہ زندگی میں ایک دفعہ دعائے کمیل ضرور پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کیا ہے. اور بہت ہے کہ اس میں ایک بہت پیارا جملہ ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے میرے گناہوں پہ پردہ فرمایا ہوا ہے، جس طرح تو نے میری برائیاں چھپا کے نیکیاں دنیا میں ظاہر کی ہوئی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے ایک برائی بھی ظاہر ہو جائے
تو یا اللہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا، یعنی کہ انسان کی اپنی پشیمانی بیان کی گئی ہے انہوں نے۔ چلیں ابھی زیارت کرتے ہیں جناب کمیل کی۔ چلیے چلیے جناب، بیٹھ کے بات کریں گے۔ سید باقر، السلام علیکم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، حضرت ابراہیم کا گھر تھا، حضرت ادریس کا گھر تھا۔ حضرت ادریس کپڑے بھی اسی جگہ پر سیتے، سلائی کرتے تھے۔ اس سے ہٹ کے حضرت خضر علیہ السلام کا مسکن بھی ادھر ہی رہا ہے۔ اور ایک روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ کوئی اللہ کا نبی اور ان کا ولی ایسا نہیں آیا جس نے اس مسجد میں نہ رکا اور نماز نہ پڑھی۔ کوئی اللہ کا ایسا نبی یا اس کا ولی نہیں آیا جس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسجد میں ایک پتھر ہے جس پر رسول خدا کی تصویر نقش ہے۔ جو شخص اس مسجد میں قیام کرے گا وہ ایسے ہے جیسے خیمہ رسول میں کر رہا ہے، رسول خدا کے حجرے میں قیام کر رہا ہے۔ اور جو بھی شخص سچے دل سے اس مسجد میں دعا مانگے گا، خدا بندے مطاع رسول خدا کے صدقے اس کی دعا قبول فرمائیں گے، اس کی مشکلات آسان فرمائیں گے۔ اور اس مسجد میں بھی ہم جائیں گے اور زیارت کریں گے، آپ کو مقام انبیاء بھی دکھائیں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ابو بصیر نے کہ مولا اس مسجد کی یہی فضیلت ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جب وقت کا امام 12واں امام محمد مہدی آخر الزمان آئے گا رسول خدا کا بیٹا، تو وہ اسی مسجد میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہے گا۔ جو کوفہ میں عراق میں مولا کا گھر ہوگا وہ اسی مقام پر ہوگا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے، آپ کو مقامات دکھاتے ہیں۔ جی کوفہ شہر کے اندر ہی ہے، یہاں سے مسجد کوفہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر آئیے جلدی جائیے سر۔
ساتھ ساتھ آئے نا اور چلتی ہیں تھوڑا سا تاکہ نماز ظہر یہ مقام ہے جہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیام کیا تھا اور نماز پڑھی تھی. یہ چلیے جلدی جلدی چلیے تمام انبیاء اور صالح نبیوں کی ادھر بھی ادھر وہ قیام کرتے تھے. چلے اس سے پہلے جو حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے وہ یہاں کے گورنر تھے، اور پھر حضرت مولا علی جو اسے دارالخلافت کوفہ کو اور دارالخلافت بنانے کے انہوں نے جو ہے یہیں پر پورا اپنے پوری ان کی شہادت بھی یہیں پہ اسی مسجد میں ہوئی، اسی جامع مسجد. اور یہی جامع مسجد کا واقعہ امام مسلم بن عقیل کا کہ لوگ ان کے پیچھے 40,000 لوگوں نے بیعت کیا اور مغرب کی نماز کے پیچھے 500 لوگ تھے، جب سلام پھرے تو کوئی نہیں موجود تھا. تو یہی مسجد تھی. اور امام مسلم عقیل کو جب شہید کیا گیا تو ان کے دونوں بچوں کی مزار تو دوسری جگہ پہ ہے، مسجد میں وہ الگ ہے. ہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ایک حضرت مسلم بن عقیل کو جو اپنا گھر دیے تھے وہیں پہ اہل بیت تھے، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بھی مزار ان کے ساتھ ہی جنہوں نے ان کے ساتھ دی. وہ تو مسلم بن عقیل کے شہزادگان کی دوسری جگہ مسیب بھی وہ الگ ہے. یہاں حضرت مسلم بن عقیل کے کہاں گئے باقی کے ساتھی ہمارے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے مسجد کو گواہ بنا کر ٹھیک ہے. شہادت کا. اچھا وہ واقعہ آپ کیا بتا رہے تھے کہ امان ماں ہو گئے لگا دیا ترتیب پورا؟ ماشاء اللہ. مولا نکلے اور یہ سامنے مسجد کوفہ گئے. عورتیں جب جائیں گی نا مسجد کوفہ، یہ سامنے دروازہ ہے جہاں سے مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور ابن ملزم کو جا کے اٹھایا کہ دیکھ علی آ گیا ہے اور تو بھی نماز کی تیاری کر لے. صفوں کے درمیان لپٹا ہوا تھا اور سو رہا تھا جس نے مولا علی کو بعد میں ضرب ماری. تو اسی گھر میں وہ بطخوں کی روایت ملتی ہے کہ بطخیں مولا نے پالی ہوئی تھی جنہوں نے مولا کا دامن پکڑ لیا تھا کہ مولا آج نہیں جائیں، آج کوفہ میں نہیں جائیں، کیونکہ آپ کے نا شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں مسلمان. تو اسی گھر میں ایک اور روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے خیمے لگوائے دائیں طرف اور بائیں طرف، اور جناب زینب کو کہا کہ بیٹی ان کے درمیان چل. 3 یا 4 خیمے جناب زینب سلام اللہ علیہ چلی تو اس وقت جناب زینب رک گئی. تو مولا علی نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے شرم آتی، حالانکہ تھے بھائی خیموں کے اندر تھے، نظر بھی نہیں آ رہے تھے، پھر بھی جناب زینب نے کہا کہ اتنے رش میں مجھ سے چلا نہیں جاتا. اس وقت مولا علی نے کہا تھا کہ بیٹا تو گھر میں پیدل چلنا سیکھا تھا. وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، خدا جو ہے وہ امتحانات لیتا ہے. تو اس کے بعد کوفے کی عورتوں نے سفارش کی مولا کو کہ ہمیں احکامات دین سیکھنے میں مشکلات ہوتی ہے. تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹیاں بلائیں تاکہ ہمیں دین سکھا سکے وہ. تو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ آ گئی تو ادھر
رات کے وقت جناب کچھ عورتوں کو بلایا گیا تھوڑی تھوڑی کر کے کہ آج اس محلہ کیا ہے، کل اس محلہ کیا ہے، تو دیکھا کہ 20 یا 30 عورتیں آئی تھیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بابا بس کریں، میرا دم گھٹ رہا ہے کہ گھر میں اتنا رش ہو چکا ہے، مجھ سے اتنا رش دیکھا نہیں جاتا. اب مومنین یہی دیکھ لیں کہ یہی جناب زینب تھی جب یہ قید ہو کر شام گئی تو شرابی کا دربار تھا، ٹھیک ہے، تو کتنا رش تھا، 9 لاکھ کا مجمع تھا اور 3 دن بازار سجائے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے کہ جو شخص مولا حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی اللہ تعالیٰ نے پیاس سے آزمایا. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی، اس کو گہرائی سے اور پانی سے ڈر لگتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کنویں میں پھینک کر امتحان لیا. جس چیز سے انسان ڈرتا ہو یا جو چیز مشکلات میں ہو اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے انسان کو. تو انبیاء سے بھی امتحان لیے گئے، اولیاء سے بھی لیے گئے، لیکن جس طرح امام حسین علیہ السلام نے امتحان دیا اور کسی نبی بھی کوئی ایسا امتحان نہیں دے سکا. اگر آپ یہی ہیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں قصص الانبیاء یا مختلف روایات میں، انہوں نے بہت امتحان دیا کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تو میرا صابر نبی ہے. حضرت ایوب نبی کو کہا کہ تو میرا صابر نبی ہے. اس کے بھی ایک دن میں 12 بیٹے انتقال کر گئے، اس نے سب کے جنازے پڑھے اور جب واپس آئے نا شام کو مصلی عبادت بچھایا اور ایک سجدے میں ساری رات گزار دی اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں جو پہلے وقت اولاد کی محبت میں ضائع کرتا تھا نا اب وہ بھی میں تیری عبادت میں صرف کروں گا. یعنی کہ اور اس کا امتحان کہاں ختم ہوا کہ جب اس پر غربت آ گئی، وطن والوں نے اس کو کہا اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا، انہی کو بھی ایوب نبی کو بھی انہوں نے وطن سے نکال دیا. جب یہ وطن سے نکل کر بیٹھ گئے نا تو انہوں نے، ان کی بیوی تھی، انہوں نے کہا ہم تیرے شوہر کا علاج بھی کرواتے ہیں، آپ کی مشکل حل کرتے ہیں، جو بھی پریشانیاں کرتے ہیں. ایک قافلہ گزرا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رزق جو کمانا ہے نا اس واجب رزق کی تلاش ہے اور جاؤ مانگ کے لے آؤ، بے شک مانگنا پڑے. تو یہ چوراہے میں جا کر بیٹھ گئی تھی. تو اس وقت ایک مسافر قافلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایوب نبی کی بیوی ہوں. تو انہوں نے کہا ایوب نبی کی جو بیوی ہے نا وہ تو یوسف نبی کی نواسی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے؟ انہوں نے کہا ہم مصر کا قافلہ ہے. تو اس نے کہا قافلہ سالار نے جو تھا اس نے بولا کہ اگر تو مجھے اپنے سر کا ایک بال دکھا دے نا تو تیرے شوہر کا علاج بھی کروائیں گے، گھر بھی دیں گے، کہو تو مصر بھی لے کے جائیں گے. اس نے کہا بال کیوں دیکھنا چاہتے ہو سر کے؟ تو کہا ہم نے سنا ہے کہ جو یوسف کی نسل کے عورتیں ہیں نا ان کے بال گھنگریالے اور سنہری ہیں، تو میری حسرت ہے میں ایک بال دیکھوں. ایک بال دکھا. اس وقت اللہ کے نبی کی بیوی تڑپ گئی اور جا کے ایوب نبی کو جب کہا نا کہ اللہ کے نبی امتحان تیز ہو گیا ہے، امت بال دیکھنا چاہتی ہے. ایوب نبی بیماری میں اتنا مبتلا تھا کہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور کہا یا اللہ. بندے اور اللہ کے درمیان جب فطرت آئی ہے نا اللہ نے امتحان ختم کر دیا. کہا یا اللہ. اسی وقت جبرائیل آیا، بس ایوب تیرا امتحان پورا ہوا. ایوب نبی نے کہا کہ یا اللہ میں نے ابھی یا اللہ منہ سے نکالا ہے اور تو نے میرا امتحان ختم کر دیا. کیا جتنا امتحان میں نے دیا ہے دنیا میں کوئی اور اتنا امتحان دے سکتا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا ہاں کوئی وقت آئے گا تجھے میں دکھاؤں گا جو سید الساجدین بھی ہوگا، جو سجدوں کی زینت ہوگا، جو عبادتوں کی زینت ہوگا، اور سید الصابرین ہوگا، صابروں کا بھی سردار ہوگا. وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے جن کا نام امام سجاد علیہ السلام ملتا ہے. ان کا نام علی تھا. سجاد ان کو سجدوں کی وجہ سے ملا، اتنے طول سجدے کرتے تھے. وہاں پہ ایک بال دیکھنے کی بات ہوئی، لیکن آپ تمام جانتے ہیں کہ جب سپاہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو گھیرا انہوں نے خیام کو آگ لگا دی، چادریں چھین لی، لیکن سید سجاد نے فطرت انسانی نہیں آنے دی. کہا یا اللہ امتحان ہے، سجاد صبر کرے. حالانکہ ہاشمی خون تھا، علی کا خون تھا، اگر لڑتا تو کیا مجال تھی کسی کی. مولا حسین نبی کے بیٹے تھے، نبی کی شجاعت کا وارث تھا. کہ نبی کا شجاعت کا وارث لڑے اور اس کے سامنے کوئی فوج تک ٹک سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور اس سے ہٹ کے ایک اور بات کی جاتی کہ کوفہ بے وفائی کر گیا. آپ ابھی دیکھ لیں، ابھی پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. ایک دن امریکہ نے مداخلت کی، ہماری حکومت نہیں ٹک سکی. ایک دن. اگر انڈیا میں بھی کچھ ایسا ہو جائے ایک ہفتہ مہینہ ٹکیں گے، زیادہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہم ایک ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین کوفہ میں کتنے سال رہے؟ 3.5 سال یا 4 سال. 4 سال سے اوپر مولا کوفے میں نہیں رہے. لیکن امام مدینہ میں کتنے سال رہے؟ ساری عمر مدینہ میں گزاری، مکہ میں گزاری. اب مکہ کے مدینہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ نبی جب کندھوں پہ سوار کرتا تھا. مکہ اور مدینہ نے دیکھا تھا کہ نبی سجدہ دے رہا ہے، امام حسین اوپر آ گئے. کوفہ والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا.
انہوں نے 3-4 سال دیکھا اور سنی ہوئی تھی کہ یہ نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، اور یہ دیکھا ہوا تھا. پھر بھی دیکھیں 72 شہداء میں سے 48 کوفی ہیں. 72 شہداء میں سے 48 کوفہ کے ہیں. مدینہ والوں نے تو ساری عمر دیکھا ہوا تھا، وہ کہاں گئے اس وقت؟ اس وقت ایک بات چلی کہ کوفی بے وفائی، اور ابھی تک چل رہی ہے. ٹھیک ہے انہوں نے بے وفائی کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں کی، ان میں سے بھی لوگ تھے، لیکن آپ پھر بھی دیکھیں جہاں پہ 4 سال مولا رہے وہاں پہ 72 میں سے 48 جان نثار جنہوں نے مولا پہ جان قربان کی. اور کن حالات میں کی؟ جب چاروں طرف فوجوں نے گھیرا کیا ہوا تھا، وہ چھپ چھپ کر جا کر امام حسین کی فوج میں داخل ہوئے. حبیب ابن مظاہر اسدی، مولا کا بچپن کا ساتھی، امام حسین نے خط لکھا، اے حبیب تو نے دیکھا جب میرا نانا مجھے کندھوں پر سوار کرتا تھا، آ جا، عاشور کے روز 10 محرم عصر تک کا وقت ہے، اگر آ گیا تو تیری اور میری ملاقات ہوگی، ورنہ قیامت کے دن نانے کے ہاں ملاقات ہوگی. تو دیکھو یہاں کے لوگ مشکلات سے گئے، مدینہ کے لوگوں کو تو مشکل بھی نہیں تھی. سوال یہ تھا کہ جب امام حسین جا رہے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے رہتے جب نبی نے کہا تھا الحسین منی و من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. نبی نے نہیں کہا تھا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ مکہ اور مدینہ والوں نے سنا تھا، ان پہ پابندی بھی نہیں تھی. وہ چاہتے تو پورا مکہ مدینہ ان کے ساتھ چل سکتا تھا. ساتھ نہ چلتا. جب مکے اور مدینہ کا وارث نبی کا بیٹا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا وہ اس کو روک نہیں سکتے تھے؟ اصل تو جڑ دیکھنی چاہیے نا، شروعات کہاں سے. اگر مدینہ کے لوگ چاہتے ہیں تو مولا سفر ہی نہ کرتے. ابھی یہ حضرت علی کا مزار ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا گھر مبارک ہے، اسی میں جائیں گے جہاں پہ کمرے وغیرہ ہیں اور جہاں پہ مولا کو غسل کا فضل دیا گیا تھا. کھل سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے؟ اندر جا سکتے ہیں. پہلے تو کھلا تھا گھر کا، کھلا ہے نا؟ کھلا ہوتا ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن اندر کام کر رہا ہے، ابھی بند کر دیا. خیر، یہ دارالعمارہ ہوتا تھا ادھر آ جائے جہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کو جہاں پہ چھت پہ شہید کیا گیا تھا. ارے اندر جانا چاہیے تھا ہم کو نہیں یا طیب. مولا چھوٹے سے گھر میں، اس کے بعد حکومت آئی ہے نا وہ ادھر رکا ہے، اور جو بھی ادھر رکا ہے نا وہ یا تو شہید ہوا ہے یا قتل ہوا ہے. حتیٰ کہ مختار سقفی آئے وہ بھی شہید ہو گئے. زبیری حکومت آئی ان کے بھی لوگ مارے گئے. ادھر جو بھی بیٹھا تو 5ویں خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز، یہ بنو امیہ کے تقریباً آخری خلیفہ ہیں. تو انہوں نے آ کے اس چیز کو گرا دیا اور کہا کہ جو بھی ادھر آ کے بیٹھا ہے وہ مارا گیا ہے، تو میں بھی نہیں رہوں گا. اس نے اس دن گرا دیا. اب یہ شہر کے درمیان جگہ ہیں، لیکن 1200 سال ہو گئے ہیں، کسی عراقی کی اتنی ہمت نہیں کہ ادھر گھر بنا لیں. یہ اب بھی ڈرتے ہیں کہ جو ادھر بنائے گا نا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ مارا جائے گا. یہ آج بھی جگہ فری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاملات نہیں، لیکن کوئی بھی ڈر کی وجہ سے نہیں بناتا کہ جو بھی بنائے گا وہ مارا جائے گا. محلات پر گرا دیے گئے تھے. یہ محلات اسی نے گرا کر ادھر نیچے پھینک دیے تھے. یہ اینٹیں اور جو کچھ ہے یہ اس وقت کا ایسے ہی پڑا ہے. اچھا یہ جو اینٹیں اس وقت کے یہ اسی وقت کی 1200-1250 سال تقریباً عمر بن عبدالعزیز نے گرایا تھا. گورنر ہاؤس. نہیں کوئی پہلے مسجد کوفہ میں یہ دیکھتے تو اچھا تھا. کیا بولتے مولانا؟ خواہش ہے اس کے اندر دینے کی. بند ہوگا شاید تو بول رہے اندر کنسٹرکشن ہے. لیڈیز کون سے دھیان کرنا ادھر
نیچے اے سی لگا ہوا ہے. ہاں مدینے میں بھی ویسے ہی ہے نا, مکے میں بھی. مکے مدینہ میں ہے تو. ہاں پورے ایسے ہی ٹھنڈے ہیں. آپ گئے مکہ مدینہ؟ نہیں وہ کہاں نہیں گئے. ہاں سودا کا حج کر کے آئے؟ ان کا ٹور ہے صاحب, وہ پورے ہفتے میں 2 بار 3 بار گھومتے ہی رہتے ہیں. کا یہ سامنے جناب مسلم بن نقیل کا ہے جو سفیر حسین کی حیثیت سے کوفہ میں تشریف لے آئے. دروازہ ادھر ہی سے. ہاں ادھر سے, اور یہ ساتھ میں ہے جناب ہانی بن عروہ. ہانی بن عروہ جو تھے یہ بھی صحابی تھے. جب تک ہانی زندہ رہا ہے نا جناب مسلم کو کسی نے کچھ نہیں کہا, اور ہانی پہلے کوفہ کا گورنر تھا. جناب مسلم کو شہید کرنے کے لیے ان کو پہلے ہانی کو گرفتار کرنا پڑا, کیونکہ جناب مسلم تھے ہانی کے گھر. انہوں نے کہا مسلم کو دے دو آپ کی جان چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت ہانی نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں امام حسین کا بھیجا ہوا سفیر ہوں, جناب علی کا بھتیجا ہو, اور میں اس کے ساتھ لگا کر دوں, حالانکہ تم لوگ جھوٹے ہو. جبکہ ہم نے ان کو خط لکھ کر بلوایا ہے, میں ان خط لکھنے والوں میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. تو اس وقت جناب ہانی نے ان کا ساتھ دیا, اور ان کو ابن زیاد نے عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کر دیا. تو یہ ان کی زیادہ ہانی بن عروہ. مختار سقفی کی بھی اندر ہے. مختار سقفی یہ بھی تھے جو مولا جو بہت بڑے بہادر تھے. انہوں نے 80,000 تقریباً دشمنان امام حسین کو قتل کیا. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر ایک علاوی حکومت بنائی, جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم قصاص حسین امام حسین کا بدلہ لیں گے. اور اس کے بعد تقریباً 80,000 جتنے تھے, شمر کو, خولی کو, جتنے مین کردار کے تھے نا دشمن, ان سب کو ابن زیاد کو مختار نے قتل کیا. اور آخر میں خود جنگ لڑتا ہوا اسی مقام پر آل زبیر کے ہاتھوں شہید ہو گیا. ان کی مرکز بھی یہ جناب مسلم کے ساتھ ہے, اس کی بھی زیارت آپ لوگ کیجیے گا. جی جی 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا ہوا نا, تو مختار اس وقت قبائلی علاقوں میں, یہ تھا شہر, جو قبیلے تھے نا ان کے ہاتھوں بیعت لینے گیا تھا امام حسین کے لیے. وہاں پہ وہ بیعت لے رہا تھا, امام حسین ابھی پیچھے تھے, مسلم ادھر تھا سفیر کی سگہ سے. اس پیچھے سے مختار ابھی کوفہ کے دور ہی تھا, تو ان کو پتہ چلا کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں. تو مختار کو پھر کوفہ کے اندر آنے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا اور قید کر لیا گیا. اب مختار کی جو بہن تھی اس کی شادی ہوئی تھی عبداللہ ابن عمر فاروق کے بیٹے کے ساتھ. عبداللہ جو دوسرا خلیفہ ہیں, ان کے ساتھ ان کا عقد ہوا تھا. اس وقت جناب مختار نے ادھر پیغام بھیجا. مختار کو قید میں ملے میسا میں تیمار کو مولا علی علیہ السلام نے ایک علم عطا کیا تھا, جس کا نام تھا علم بلایا والمنایا, جس کا یہ چہرہ دیکھتے تھے نا, کیونکہ مولا علی تھے باب العلم بازبان رسول خدا, کہ جس کا چہرہ دیکھتے تھے نا اس کے حالات جان لیتے تھے کہ تجھے کیسے ہونا. جب اس نے مختار کو قید میں دیکھا نا, اب مختار تو ادھر ہے, تو بیعت لینے گیا ہوا تھا, تاکہ مجھے راستے میں قید کر لیا گیا. تو اس وقت میسا نے کہا کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں, مولا حسین شہید ہو چکے ہیں. تو مختار رویا اور ماتم کرنے لگا. اس وقت میسا نے کہا پریشان نہ ہو, میں نے مولا علی کی زبان سے سنا ہے کہ تو مختار اہل بیت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اس نے کہا میں مختار کیسے اہل بیت کی؟ کہا کہ تو امام حسین کے دشمنوں کو قتل کرے گا. کہا میں قید میں ہوں. اس وقت میسا نے کہا کچھ بھی کر, میں نے مولا کی زبان سے سنا تھا تیری قید بھی آزاد ہوگی, تجھے حکومت بھی ملے گی. اس کے بعد مختار نے خط لکھا اپنی بہن کے ہاں. تو پھر عبداللہ نے سفارش کی ابن زیاد کو, یزید کو خط لکھا عبداللہ نے, کیونکہ عبداللہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کو یزید نے کہا تھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور 3-4 اور لوگوں سے بیعت نہ لینا, یہ 3-4 یزید کی بیعت نہیں کریں گے. اور جناب عبداللہ بھی تکیہ کر کے چپ کر گئے. مجھے تو ابھی تک کسی کتاب میں نہیں ملا کہ اس نے یزید کی بیعت کر لی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چپ کر کے اپنے گھر بیٹھ جاتا ہوں, میں نہ لڑتا ہوں نہ تیری بیعت کرتا. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ نے جب خط لکھا, یعنی کہ اس وقت وہ اتنا سیاسی طور پہ پاورفل تھا کہ یزید کو خطرہ تھا کہ اگر اس کی بات میں نہ مانوں اور کہیں نہ ہوا تو مدینہ میں میری حکومت کو مشکلات ضرور ہو جائیں. اس لیے اس نے اس کی بات مانتے ہوئے مختار کو آزاد کیا. مختار کو یہاں سے جان بچاتا ہوا مکہ گیا, کیونکہ حج کے ایام تھے. عمرہ اس نے ادا کیا. سنڈل وہ گڑی کا نام ہے, بتاؤں آپ کو. گڑی گڑی سنڈل مطلب گڑی, میں بتاتا ہوں. یزید مرا نا
उस वक्त मुख्तार वहाँ से वापस उस संडल है वो, घड़ी है वो। आया और उसको हमें मैं बताऊंगा उसके बारे में। क्योंकि इसका घर और भाई यही इलाका था। फिर इसने यहाँ से फौज इकट्ठी की, फौज इकट्ठी कर क्याम किया, जो यजीद की तरफ से जो फौजी थे गवर्नर था उसको भगा दिया। फिर ये इसमें तकरीबन मुख्तलिफ मिलता है, 3 साल भी मिलता है, 4 साल भी मिलता है, 6 साल भी मिलता है, इसकी हुकूमत रही। 80,000 लोगों को इसने कत्ल किया था। कुछ पाकिस्तान इंडिया में मैंने ये भी सुना था कि 6 महीने रही है, लेकिन वो भी कहते हैं 6 महीने में 80,000। मैंने तो ये नहीं माना कि 6 महीने में 80,000 लोगों का जो है ना वो बदला लिया जाए या कत्ल किया जा सके। तो ये थी जनाब मुख्तार ने जीत लिया। चलें ठीक। कोई लोग इधर नहीं आते थे। इब्राहीम के बाद फिर जब मौला अली अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की 36 हिजरी से लेकर आज तक ये 1400 साल से तकरीबन ये उसी तरह आबाद है। ये आदम है, ये है मकाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम। एक मिनट लेडीज़ को भी आने दीजिए, फिर उनको तारीख का पता चले। नहीं आने दो सबको। ना फोटोज़ तो बाद में लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। हाँ, उनको समझ में आता ना क्या। इस मकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की थी। आदम भटकते हुए इस जगह पर जब पहुँचे तो आदम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उसको माफ़ फरमाया जो जन्नत से निकाला गया था। फिर यहाँ पे वही हुई कि यहाँ से मक्का की तरफ रुख करो। तो उसके बाद इससे पहले जितने साल भी, हज़ारों साल भी कहते हैं, सैकड़ों साल जितना मेरा हज़रत आदम रोते रहते हैं इस मकाम पर। इसके साथ वो आगे मकाम है, मकाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इसके बिल्कुल सामने जो अंदर है ना, वहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाते थे, जमात करवाया करते। तो उसी मकाम पर मौला को ज़रब भी लगी। मौला उधर बैठे थे नमाज के बाद कि जिब्राईल इंसानी शक्ल में इस मकाम पर आया और उस वक़्त का ऐ मौला अली मुझे ये बताएं कि इस वक़्त जिब्राईल फ़रिश्ता कहाँ है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे सब जगह देखा और कहा तू जिब्राईल है। उसने कहा मैं इंसान हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। उस वक्त तो उसने पूछा, जिब्राईल ने पूछा इंसानी शक्ल में था कि मौला आपने ऊपर नीचे क्या देखा। तो मौला ने कहा जब मैंने ऊपर देखा अल्लाह ने हम अहले बैत को इतना इल्म अता फरमाया कि हमें 7 आसमान नज़र आए। जब मैंने ज़मीन की तरफ देखा तो मुझे ज़मीन का आखिरी कोना नज़र आया। मैंने चारों तरफ देखा है लेकिन मुझे जिब्राईल फरिश्ता कहीं नज़र नहीं आया। तो इसलिए तू ही जिब्राईल है। इस मकाम पर मौला ने जिब्राईल को पहचान लिया था। इसको मकाम जिब्राईल कहते हैं और कहते हैं इस मस्जिद में ऐसा कोई मकाम नहीं जहाँ पे जिब्राईल और इब्राहीम नबी ने इबादत ना की। चले आगे चलते हैं। इसी के अंदर नूह नबी का भी मकाम होता था, घर होता था जी। कुरान सजाद ने भी इधर ही क़याम किया है। तो लेडीज़ जाएंगी उस आगे वाले दरवाजे के साथ, अंदर ज़ियारत करके वापस आ जाए, हम इससे जाएंगे। चल वो है बाबिल सईदा, बाबिल सुल्तान। वहाँ पे हाँ वो औरतों की तरफ, वहाँ से मौला अली 19 रमज़ान के रोज़ दाखिल हुए थे नमाज पढ़ाने के लिए। ये तो अभी उन्होंने किया ना औरतों के लिए इधर और मर्दों के लिए इधर। तो वहाँ से इस तकलीम के साथ बकरी के पास ना सके तो नूह नबी इबादत किया करता था, रहता था। ये है जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने 19 रमज़ान के रोज़ अज़ान और जमात करा रहे थे तो मौला को अब्दुर्रहमान इब्न मलजम मलऊन ने ज़रब मारी जिससे मौला ज़ख्मी हो गया और मौला की ज़बान से निकला था फ़ाइज़ा तो रब्बुल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। ये वो महराब है। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या
ہماری طرف سے دیکھ دکھا کے بھی آپ کے گھر کو شوق ہوئی. اور آج بھی ان کے جب گھروں میں جائیں تو دراڑیں اوپر کے ٹائل لگاتے ہیں کہ ڈر نہ لگے, ماربل وغیرہ لگا دی, سیرامک جو ہوتی ہے دوسری. ان کے گھروں کے حالات بہت خراب ہیں, لیکن گرتا نہیں ہے گھر. کون سا کنٹری؟ یہی رات چلے لیڈیز آ جائیں کدھر. سورت گجرات. آپ اچھا مولانا اور کہیں وہ یہ جو نگاہ رکھ کے گئے ہیں نا یہ مولا علی, وہ اس دروازے تک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ رہا تھا, اس وجہ سے وہ ساتھ بھی رہتے تھے جناب مسلم, اور اس کی دعا کی سفارش اس نے کی تھی. اور مولا نے کہا تھا کیا اللہ تمہیں عزت والی نوکری دے گا. مولا تم شہید ہو گئے اور یہ بیت چلے گئے کوفہ سے مدینہ مکہ, لیکن وہ قابل لگ گئے. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام چلے مولانا صاحب. آپ سب کو اہل بیت کی سچی ہم سب کو محبت عطا فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو غلامی نصیب فرمائے. آمین.
عراكي هذا كتنا عراكي. هذا عراكي. خلاص. هذا در النجف عقيق ياقوت.